ونصلي ونسلم على عبدك الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں حجر درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمصباح العالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معظم مطهر منقش في المجد والكرم. شمس الضحى بدر الهدى صدر العلا كهف الورى نور الهدى مصباح الظلم. جميل الشيخ صاحب الجود والكرم. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مكتوبه والمكتوب مكتوبه والموجود مقصوده. سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. درود تاج کا عظیم الشان پیمانے پر ہم سب برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہو رہے. جذبہ شوق شدت شوق رکھنے والوں کا مقصد آپ کے اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انکا مقصدی وملجا انکا مدعا سلام علیک. خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں ہے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی ایمان جو بندہ بھی جذبہ شوق رکھتا ہے اس شوق کی تکمیل کرنے کا نام محمد عربی ہے. مراد المشتاقین. زاویے سے آپ نے گزشتہ کا نام سنا. آج کی گفتگو ہے شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین. شمس سراج اور مصباح سالکین عارفین مقربین. یہ سب کوئی جملہ بنوٹی نہیں ہے، بس بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک میں پرو دیا گیا. شمس العارفین کا معنی ہوا شمس معنی سورج، عارفین معنی پہچاننے والے. عارف باللہ اللہ کو پہچاننے والے. عارفین اس کی جمع ہے، حلول کا صیغہ ہے. عارف ایک کو کہتے ہیں، عارفین جمع. شمس العارفین عارفوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج ہیں. کسی موقع سے آپ نے سنا ہوگا ولایت کے مرکز مولا کائنات حضرت علی ہے. نبی فرماتے ہیں میں جس کا ولی، میں جس کا مولا، علی اس کے مولا. مرکز ولایت، منبع ہدایت، سر چشمہ کرم و فضل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بناتے ہوئے، خود کا اظہار فرماتے ہوئے علی کو بھی بتایا. شمس العارفین معرفت کا جذبہ رکھنے والوں
یہ ہدایت تمہیں محمد عربی کی ذات میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی دنیا میں ولایت پرسنلی طور پر حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ فیضان نبوت نہ ہو۔ نبی کے کرم کے بغیر کوئی بھی عارف باللہ نہیں بن سکتا۔ اسی سے ایک عقیدہ ملا، کوئی بھی عمل پر اپنی کارکردگی پر، اپنی نیک عملیوں پر اس دنیا میں جا کر کے ولایت حاصل کر سکتے ہو، یہ دعویٰ نہایت ہی بری جہالت، نہایت ہی بدعقیدگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت فیض نبوت کا نام، نبوت کا فیض جس پر ہوتا ہے ولایت اسے حاصل۔ فیض الوہیت کا نام نبوت ہے، اللہ کا کرم جس پر ہو نبی بنتا، نبی کا کرم جس پر ہو ولی بنتا۔ یہ سلسلہ رکھا اللہ پاک، کہیں نہیں کہ اللہ کے کرم سے نہیں بن سکتے کیا؟ یہ بیتو کی باتیں نہیں کرنا، یہ جو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ آپ جو دیکھیں نا تسبیح کے دانے میں بھی آپ سب سے پہلے الحمدللہ، پھر اس کے بعد سبحان اللہ سب سے پہلے، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ آپ لکھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ ہو گئے، یہ کوانٹٹی کا ایک بات، سبحان اللہ میں اللہ نہیں، الحمدللہ میں اللہ، ایسا نہیں۔ جو تسبیح کے جو ترتیب بتائے گئے ہیں اس ترتیب پہ آپ کو رہنا ہے، باقی اپنے لاجک کو پیدل کر دینا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض جس پر وہ فیض الوہیت کا نام نبوت ہے، اور فیض نبوت کا نام ولایت، اسی کو امام صاحب امام درود تاج نے کہا شمس العارفین، یعنی معرفت حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والوں یا معرفت کی دنیا میں رہنے والوں، کنٹینیوٹی چاہتے ہو در مصطفیٰ سے جڑے رہنا، ورنہ ولایت چھین لی جائے۔ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 یا 51 میں آپ دیکھیں، وہ میثاق والی، وعدہ والی جو آیت ہے کہ اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، اور کر رہے نبیوں سے وعدہ لیا، ہم اس طرف نہیں، اس وعدے کے بعد ایک جملہ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، سارے نبیوں نے وعدہ کا اعلان کیا، اقرار کیا، لیکن اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے جو کوئی بھی مکرے گا، لیکن آپ ذرا بتائیے کیا اللہ تعالیٰ جس سے وعدہ لے لے وہ مکرنے کا کوئی امکانی تصور بھی ہے؟ نہیں۔ لیکن دیکھیے وارننگ دیکھیے، اور شمس العارفین کا تصور سمجھیں، اللہ پاک نے سارے نبیوں سے وعدہ لینے کے بعد کہا اگر تم اپنے وعدہ کے خلاف چلے گئے، یعنی نبی کی حمایت، نبی کی مدد، نبی پر ایمان، نبی کو ایکسپٹ کرنا، نبی کو قبول کرنا، اگر تم سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوئی، کس کو کہا؟ نبیوں کو کہا، نبیوں کی جماعت کو۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہے۔ آپ ذرا غور کر لیں، نبی کبھی بھی وعدہ کے خلاف نہیں، فیض الوہیت میں وہ رہا کرتا، لیکن وارننگ دے کر کے ایک ذہن دیا ہے کہ سنو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ ہم جس سے نبوت چھین نہیں سکتے، کیونکہ نبوت چھینی جانے والی چیز نہیں ہے، ولایت چھینی جا سکتی ہے، مگر ہم نے نبیوں کو بھی اس نبی کے حوالے سے وارننگ کیا ہے، لہذا کوئی بھی دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا بندہ یا کرنے والا بندہ یہ کبھی بھی ڈیپینڈنٹ نہ رہے کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں۔ کوئی ایسا نہ سوچے بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا عارف، بڑے سے بڑا مقرب، بڑے سے بڑا صالح، کوئی بھی درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کبھی بھی یہ اپنے آپ میں دی اینڈ کا تصور نہ رکھے کہ نہیں ہم نے 10 حج کر لیے ہیں، 50 عمرہ کر لیے ہیں، زندگی بھر تک نماز پڑھ لیے ہیں، اب ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ نبیوں کے لیے جب کافی نہ ہو سکا محمد عربی کے حوالے سے، تو آپ تو امتی ہو، آپ کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے اسے پاک میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ینجی احدکم بعملہ، لا ینجی، یا یوں کہ لا ینجی احدکم عملہ، تو معنی اس کا ہو کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔
یا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا. دونوں کا معنی ایک ہی. مطلب یہی ہے کہ عمل پر نجات کا دار مدار نہیں، ایمان پر نجات کا دار مدار ہے، عقیدے پر نجات کا دار مدار ہے. اور ایمان اور عقیدہ کی مرکزی کڑی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے بار بار ایک جملہ بولتا ہوں، اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی معرفت کے لیے، نبی کی معرفت کے لیے ایمان لاؤ ایمان لاؤ. اس کے بعد 12 سال کے بعد نماز کو فرض کیا. مدینہ کے بعد مدینہ گئے تو حج کو فرض کیا، زکات کو فرض کیا. مکہ میں 12 سال تک رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت فرما دیا، لیکن صحابہ کرام کو کوئی عمل کی کا تعمیری حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے کہ عمل کرو عمل کرو. یہ ذہن دینا مقصود ہے پیارے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، ان کو پہچانو اور ان پر ڈیپینڈنٹ رہو، ان پر فخر کرو. یہ کیسے؟ ذرا بھی آپ تنہائی میں غور کریں گے نا، میں جب بھی بولتا ہوں تو بڑا عمدہ اثر ہوتا ہے سینے پر. سوچئے ذرا، صحابہ کرام کا ایک عمل چھوٹا سے چھوٹا آپ کے احد پہاڑ کے برابر جو سونا خرچ کریں گے، ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ سوچ رہے ہیں وہ صحابہ کرام کو عمل نہیں دیا گیا، جبکہ عمل کو بنا بتایا گیا کہ یہ اگر ایک آدھا نصف جو نصف سا آدھا خرچ کرے، آدھا مد خرچ کریں اور تم پورے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرو. یعنی عمل کی کوانٹٹی کی بتایا گیا اور پوری امت کو بتایا گیا، اے امتو امتیو، صحابہ کے عمل کا اسٹیٹس یہ ہے. پھر بھی مصطفیٰ کو بیس بنا رہا ہوں، اس کے لیے عمل کو بیس نہیں بنا رہا ہوں. دیکھا، جبکہ عمل کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو کہا گیا آپ بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، لیکن اس کے آدھے جو اگر اللہ کی راہ خرچ کرے تو نہیں پہنچا سکتا. ایک روٹی دو روٹی آدھے سوا ایک مشت آدھا مشت کتنا ہو سکتا؟ آدھا کلو ایک کلو. کہنا یہ ہے کہ درود تاج کے حوالے سے جو آپ نے سنا ہے، خدا کرے ہم سب اپنے قبر کو منور کریں، یہی ہمارے قبر میں روشنی بن کر آئے. شمس العارفین، کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، کون نہیں چاہتا کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں. یہ تینوں کا کی عکاسی اس انداز میں شمس العارفین، اللہ کو پہچاننے والوں محمد کا دامن تھامو، سراج السالکین، صراط مستقیم پر چلنے والوں محمد کی بارگاہ میں جاؤ، مصباح المقربین، قرب مولا کا جذبہ رکھنے والوں در مصطفیٰ سے لگ جاؤ. دیکھا، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین. عارف کی جماعت میں چاہتے ہو آپ، اس سے پہلے شمس ہے مصطفیٰ جانے والے. سالکین، چلنے والے، صراط مستقیم پر راہ خدا میں چلنے والے، فنائیت کا درجہ حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے. ایسا اگر ہے سالکین، اور سالکین تو اللہ کی طرف آنے والوں کو ہی سالکین ہے، خالص اللہ کے لیے آئے ہیں الحمدللہ. اور مقربین، مقربان بارگاہ الہ بننا چاہتے ہو، در مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. کون ہے جو اس کا انکار کرے؟ کوئی انکار کر سکتا؟ نہیں انکار کر سکتا، کیونکہ ایک سیکنڈ بھی آپ کا نبی کے بغیر نہیں گزر رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی غور کریں ہیں آپ، رسول جو ہوتے ہیں وہ مخلوق ہوتے ہیں، رسول خالق نہیں ہوتے، رسول مخلوق ہوتے ہیں. غور کریں آپ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، مخلوق ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ آپ خالق کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مخلوق کا کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن آپ ذرا بتائیے دنیا کا لاجک کیا کہتا ہے کہ جب ڈیوائڈ کا جملہ استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے عربی میں واو ہے، انگلش میں اینڈ ہے. عربی میں واو، واو مانے اور، جیسے زید اور تو زید و عمر، ایسی عربی بنے. انگلش میں زید اینڈ عمر یہ بنے. لیکن آپ غور کریں، ہمارا آپ کا عقیدہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ نبی مخلوق ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، تو ڈیوائڈ ہونا چاہیے نا. اور ڈیوائڈ کے لیے جو جملے اور الفابیٹس ہوتے ہیں وہ واو ہوتے ہیں، اینڈ ہوتے ہیں. لیکن آپ ذرا کلمہ میں غور کیجئے، عمل تو بعد میں سجاتے ہو جاتا. لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ. نہیں سمجھ سکتے آپ کیوں نہیں کلمہ میں رکھا گیا واو؟ یہ ہمارا
خود ساختہ اہل سنت کا بنایا ہوا تو کلمہ نہیں. آپ بھی کلمہ پڑھ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. دیکھا آپ نے، بس اسی کو کہتے ہیں خدا کی قسم محمد عربی خدا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم خدا سے جدا نہیں ہے. یہ اسی کو کہا. اور جدا نہ ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا ہے، نہیں، پہلے ہی کہا گیا خدا نہیں ہے، لیکن ایمان والو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، نہیں محمد اللہ کے رسول ہے. واو، جو ڈیوائن کا جملہ تھا ایمان میں گوارا نہ ہوا اور دکھا دیا گیا کہ ایک قرب حاصل کرنے والوں، تم کو قرب حاصل کرنا ہو تو سب سے زیادہ قریب جو میری بارگاہ میں ہے اس کے قریب آ جاؤ، قرب مولا مل جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سوچ رہے ہو کہ جذبے میں بول رہا ہے، آپ سورہ نجم اٹھا کر دیکھیں، آپ ایک آیت سے لے کر کے آیت نمبر 17 تک آپ دیکھیں، اس میں 2 آیت خاص طور سے ثم دنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل رک گئے سدرہ تک جا کر کے، اور جب آگے گئے تو اس منظر کو مولا پیش کر رہا. آپ ہم سب پیش کرتے نا، ارے یہ نظامی بریلی یہ سب ایسے کرتے ہیں، اپنی طرف سے الٹے پلٹے کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کو تو نماز پڑھنا ہے نہیں، یہ سب کرتے رہنا ہے. اس لیے اللہ پاک نے بتا کر کے ایک ذہن دے دیا، نہیں میرے سے میرا حبیب کتنا قریب ہے تو نہیں جان سکتا. لو میں جملہ دے رہا ہوں، ثم دنا. جب جبرائیل چھوڑ کر چلے گئے، چھوڑ کر نہیں، جبرائیل کی حد ہو گئی تو مصطفیٰ کے قرب کی ابتدا ہو رہی ہے. ثم دنا، پھر کا مطلب سب کچھ ہونے کے بعد پھر میرا محبوب قریب ہوا. دنا قریب. آپ دیکھیں برد کا صحیح ہے، دنیا میں دور ہونا مانا تو ہو ہی نہیں سکتا. دنا ثم دنا، پھر قریب ہوا. تو یہاں پر تو قریب کا تصور ملا نا، جیسے دنوتو کا میں آپ کے قریب ہوں، دنوتنی آپ میرے سے قریب ہیں، 11ویں پنکتی آپ دیکھیں. ثم دنا، پھر میرا حبیب وہ جلوے زیبا، خوبصورت چہرہ، نور والا قریب ہوا. اس کے بعد کیفیت ہو سکتی تھی کہ لوگ بیان کریں، لیکن نہیں، اللہ پاک فرماتا ثم دنا، قریب ہوا. فتدلا، قرب میں اضافہ ہوا، پھر قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہوا، اور کر رہے ہیں، پھر قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین، تو 2 کمان کے درمیان کا جو فاصلہ رہتا ہے ایسے ہی محبوب اور محب کے درمیان فاصلہ رہا. یہاں پر جانتے ہیں تفسیر جیلانی میں ایک جملہ بولتا ہوں، بڑی محبت کا جملہ ہے اور شرک شکن جملہ ہے. غور کریں آپ کیا کہنا، واقعی غوثیت کبریٰ، محبوبیت کبریٰ کی وضاحت کر رہی ہے. غور کیجیے، فرماتے ہیں قاب قوسین کا مطلب یہ ہے کہ واجب اور ممکن قریب ہوا. واہ، دیکھیں اللہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود پرسنل ہے، مستقل ہے، اور اس کا حبیب ممکن ہے. دیکھا، یہ شرک شکن عقیدہ. قرب مولا سے نہ سمجھنا کہ حلول کر گیا ہے، گھس گیا ہے، جیسے کہ آج ایکسپلین کرنے والے کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. قریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ارے آپ مجھ سے قریب ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں بن گیا، میں آپ بن گئے. نہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے فکان قاب قوسین. یہ جملہ جانتے ہیں کیوں بولا گیا؟ قرآن پاک چونکہ عرب کے محاورے پر اترا ہے، عرب کے محاورے پر، عرب کے لینگویج پر اترا ہے، بڑا فخر تھا، اور اللہ پاک کو بھی وہاں کے لینگویج کا لحاظ ہوا، اپنی شان کے مطابق لحاظ فرمائے اور کہا تم اپنی زبان پر فخر کرتے ہو. لوگ جب 2 قبیلے کے درمیان، جب 2 کے درمیان کمال محبت ہوتی تھی تو عرب والے قاب قوسین کا محاورہ بولتے تھے. اسی محاورے پر کہا سنو میرے اور جو محمد تم سب کو کہہ رہے ہیں ایک معبود کو مانو، لات عزا منات سب کو چھوڑو، ان سب کو چھوڑو، ان سب کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو. یہ وہ ذات ہے جو میرا محبوب ہے. اور سنو تم ہی نہ پیمانہ بنائے ہو محبوب اور محب کا کہ قاب قوسین، تمہیں اعلان کر دیتا ہو کہ میرے اور ان کے درمیان قاب قوسین کا علاقہ ہے، قاب قوسین کا علاقہ ہے. تو اب عرب والے تو خیر بڑے سمجھدار کافر تھے، آج کے تھوڑے سے الٹے دماغ والے ہو سکتا ہے ارے اللہ کو نہیں تھا کیا اور لینگویج، اور عرب والے وہ بھی کفار کے لینگویج کا کئی لحاظ کرا تو اللہ پاک اس کا بھی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کیا مالک ہے، وہ خالق ہے،
وہ آج کی تاریخ والوں کو جانتا ہو، یعنی ایسا کیسا ان کی زبان کا لحاظ کرا، تو اللہ پاک اسی کا رد فرما رہا آگے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. کیا سمجھا؟ او ادنا کا مطلب یہ ہوا کہ قاب قوسین سے تم تشبیہ دے سکتے ہو کہ اس کی محبت ایسے ہی دو قبیلے کی طرح جیسے ہوتی ہے، کبھی انبن بھی ہو جاتی، تو اللہ رسول میں بھی کبھی انبن ہو سکتی، لیکن نہیں، رب نے اس کا رد فرما دیا کہ سنو، کمال محبت میں قاب قوسین کہتے ہو نا، تو امکانی صورت تھی کہ کبھی محبوب اور محب میں انبن بھی ہو جائے، لیکن سنو کہ قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب ہے میرا محبوب. او ادنا، ادنا مانے بہت زیادہ قریب. یہ دنا جیسے بتائیں، دنا ورب پاسٹ سنٹینس ماضی کا صیغہ ہے، اور ادنا اس میں تفصیل ہے، جیسے فضل اور افضل. فضل فضیلت کو اور افضل بہت بڑا فضیلت. تو ایسے ہی قاب قوسین سے جو تم سمجھ رہے ہو وہ سمجھو، لیکن ایک امکان کا بھی رد کر رہا ہوں. سنو، او ادنا، قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب ہے میرا حبیب مجھ سے بات. کچھ سمجھ میں آیا؟ پھر بھی عقیدہ ہے پیارے کہ یہ ممکن ہے محمد عربی، اور وہ واجب مستقل ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں. ہاں وہاں کا یہاں ضرور ہوگا. یہاں تک پہنچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جو کمالات، جو فیوزات، جو کرم نوازیاں، اب یہ نہیں بول سکتے جتنی بھی، لیکن خلق کے لیے جتنی بھی ضرورت کی تکمیل کی چیزیں ہیں، محمد عربی کو ان سب کا مرکز و منبع و محور بنایا. مصباح شمس العارفین. اب آپ کے پاس اگر معرفت کا جذبہ، آپ چاہتے ہو کہ ہم معرفت چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہو، قرب مولا چاہتے ہو، تو اللہ پاک ایک عام بندے سے نبی کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، فرمایا جا رہا ہے، امام درود تاج کہتے ہیں شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین. یہ بندے بھیج شمس العارفین پر درود، بھیج سراج السالکین پر درود. اور تو کیوں بھیج؟ تو رب سے بول کہ اے اللہ، معرفت کا جذبہ میں رکھتا ہوں، اور معرفت کے جذبے کے مرکز پر درود نازل فرما. سالک کا جذبہ میں رکھتا ہوں، اور سالک کی چڑھاؤ روشنی ہدایت جہاں ملے گی محمد عربی کی بارگاہ میں درود دیکھا. قرب کا جذبہ میں رکھتا ہوں، مولا اللہم صلی علی مصباح المقربین، مقربین کے چراغ پر درود نازل فرما. اب قرآن پاک سے تو آپ قرب مولا کا تھوڑا سی تو احساس ہو گیا ہوگا. دیکھیے بار بار شرک شکن جب جملہ بولو تو شرک شکن بولے تو توحید میں کوئی بھی مخلوق مل نہیں سکتی، قریب ہو سکتی. نوٹ کیجئے، قریب ہو سکتی، مل نہیں سکتی. ملنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی توحید آ کر کے خلط ملط نہیں، اختلاط کا پہلو نہیں، اختلاط کا پہلو نہیں، اتحاد کا پہلو ممکن. اتحاد بولتے ہیں نا قوم میں اتحاد، تو کیا مطلب؟ دو قوم ہوتی، اتحاد کے لیے دو ہونا ضروری ہے. اب تو آپ بولتے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں اتحاد نہیں، مطلب آپ میں ہم ہیں، تو اتحاد کے لیے دو ایت کا ہونا، شیئین کا ہونا ضروری ہے. اتحاد، قرب، یہ سب ممکن ہے، حلول نہیں. حلول کا مطلب گھس جانا، سرایت کر جانا، جیسے کہ مطلب پانی میں آپ کچھ ڈال دیں تو اس میں حلول کر دیں، اس کو نکال نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ تو فار ایگزامپل یہ تو ایک دینے کی مثال ہوئی نا، لیکن مصطفیٰ کو جو خدا سے قرب حاصل ہے، یہ قرب اپنے لاجک اور سینس سے اتنا پرے ہے کہ جس زبان پر قرآن اترا ہے وہاں والے نہ جب سمجھ سکے تو آپ ہم کیا سمجھ سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کبھی کبھی عرض بھی کرتے تھے. اب جو ہے تکمیل بتا رہا ہوں، نوٹ کیجیے گا. عرض بھی کرتے تھے، آتما تڑپتی تھی، ایمانی دل تڑپتا تھا کہ کاش جس اللہ کی آپ دعوت دے رہے تھے دیکھ لیتے. تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کی زبان والے مصطفیٰ کہتے، من رعانی فقد رأى الحق. تسلی رکھو، مجھے دیکھ لیے ہو نا، سمجھو کہ رب کو دیکھ لیے ہو. مجھے دیکھ لیے ہو، رب کو دیکھ. من رعانی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اب کچھ لوگ الٹی تشریح بھی کرتے ہیں، حق بولے گا، ہاں مطلب میرے کو دیکھنا حق ہی ہے،
तो फिर जब कायब ने एक मरतबा भी देखे अल्लाह के रसूल नहीं, हक से मुराद हक रब्बुल आलमीन है, हक को देखा, रब को देखा। जब सहाबे किराम, अच्छा गौर कीजिए आप, सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दरूद शरीफ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बुखारी और मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस पेश कर रहा हूं, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल कमरा लैलतल बद्र, कि ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह तबारक तआला को देखना चाहते, देखना चाहते। वो जाहिर है मूसा भी ख्वाहिश किए तो क्या हुआ था उनके साथ, आप जरा गौर कीजिए। तो ऐसे ही नबी तो दिल की अंगड़ाइयों तक को महसूस करते, जानते हैं। खैर ख्वाहिश किए तो नबी ने फरमाया इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल कमरा लैलतल बद्र, जानते हो महे कामिल चौदहवीं के चांद को जैसे तुम देखते हो, और उसके देखने में वो कामिल ऐसा रहता कि जरा भी कोई इधर उधर कमी बेशी नहीं रहती, ऐसे ही तुम अपने रब को देखो। इन्नकुम सतरौना रब्बकुम, अनकरीब तुम अपने रब को देखोगे। किनसे कहा गया? सहाबे किराम से, ईमान वालों से कहा गया। कौन कह रहे हैं? मेरे हबीब। अल्लाह पाक नहीं कह रहे बंदो मेरे देख लोगे, नहीं नहीं, अल्लाह ने तो ऐलान फरमा दिया है कि नहीं, तुम्हारी बिसात नहीं है मुझे देखने की, किसी बशर की बिसात नहीं है मुझसे बात करने की, लेकिन मुस्तफा कह रहे हैं तुम रब को देखोगे। ये विजदान को बढ़ाओ, अक्ल को बढ़ाओ, एहसास को बढ़ाओ कि नबी की वो ज़बान है, भरोसा तो करो तब दीदार इलाही होगा, भरोसा तो करो पहले। तो अल्लाह पाक डायरेक्ट अपनी जात पर भरोसा नहीं करवाता, जाते मुस्तफा पर भरोसा करवाता, फिर फैजान करता है, फिर फैजान करता है। इन्नकुम सतरौना रब्बकुम, नबी की ज़बान से कहा गया, रब ने नहीं कहा कि तुम देखोगे मुझे, तुम देखोगे मुझे। अरे मूसा ने जो कह दिया अंज़िरनी, मुझे दिखा मौला, देखना चाहता हूँ, कहा नहीं, ये शान तो एक ही जात की है, एक ही जात की है, एक ही जात की है। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा जुमला आ गया मिसबाहिल मुकर्रबीन की दुनिया में आपको है, एक बड़ी अच्छी बात आ गई, दरूद शरीफ में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश क्यों किया? नबी जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से सिलेक्टेड होते हैं, और कभी भी किसी भी, और नबूवत के इजहार के बाद तो और भी कोई ऐसी हरकत करेंगे ही नहीं जो हरकत के मायूब समझी जाए। जो हरकत मायूब का मतलब जो हरकत नुक्स वाला, जो हरकत नुक्स वाली समझी जाए, कमी वाली समझी जाए। तो सवाल है, हजरत मूसा को जब ये मालूम है कि मेरी शान ये है, मेरा दायरा ये है, फिर सवाल क्यों किया? उम्मत मुहम्मदिया फैज़ान नबूवत को महसूस कर। हजरत मूसा ने सवाल सिर्फ इसलिए किया कि देखिए, हजरत मूसा को नबूवत जरूर मिली, रिसालत जरूर मिली, सारे नबियों को जितने भी हैं सबको मिली है, लेकिन सारे नबियों के साथ एक स्टेटस उनका मुतय्यन कर दिया गया था कि सुनो, अपनी नबूवत का इजहार भी करना, कौम को बताना, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मिल जाए तो तुम उनको मानना, उनकी मदद करना, उनकी हिमायत करना, उन पर ईमान लाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था सारे नबियों के लिए। अब आप जरा गौर करें, जब सबसे इंपॉर्टेंट ये था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी पस मंजर की तरफ कहा कि मैं रब से सवाल करता हूँ, मेरी हैसियत को ज़ाहिरी तौर पर देख लें, पूरी उम्मत मुहम्मदिया खास तौर से 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आए, सारा का डिटेल पेश नहीं है कुरान में, लेकिन जो रिलेटेड ऑफ नबूवत मुस्तफ़ा, नबी से जो रिलेटेड खास तौर से बातें जाहिर हुई हैं, जो अज़मत रिसालत को जाहिर करे, उसको कुरान में भी जगह दी गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया तो आपको मालूम है कि अल्लाह पाक ने ख्वाहिश का एहतराम यूं फरमाया कि उन्जुर इलल जबल, पहाड़ को देख। अल्लाह पहाड़ है, क्यों कहा कि पहाड़ को देख? उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानुहु फ़सौफ़ तरानी, अगर पहाड़ जो है ठहर जाता है तब मुझे देख लो, और ठहरता नहीं है तो नहीं देख पाओगे। सवाल ये है कि पहाड़ से तो कई गुना अफजल थे हजरत मूसा, कई गुना अफजल थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, एक लॉजिकली तौर पर पहाड़ को ताकतवर समझा जाता है ना। अल्लाह पाक ने अपनी सिफत बोले तो जात नहीं, जात और सिफत अलग अलग, जैसे कि मुफ्ती साहब और नैयर साहब, तो मेरी जात नैयर की है, और मुफ्ती साहब होना, आलिम होना, हाफिज होना, ये जो है सिफत है, ये सिफत है। अल्लाह पाक ने अपनी जात की करोड़वें हिस्से का एक हिस्सा, आप उसको क्वांटिटी में ला ही नहीं सकते, एक हिस्सा पहाड़ पर रखा, और दुनिया वाले लॉजिक जो रखते हैं उसको बस एक अट्रैक्ट कहा कि हो जाओ, उस तरह मुतवज्जह हो जाओ,
اور کہا کہ دیکھو پہاڑ کو طاقتور سمجھتے ہو، خدا کی صفت کی تجلی اس پر ڈل رہی ہے. موسیٰ دیکھو جیسے ہی ڈالا فلما تجلی ربہ للجبل، جبل پر پہاڑ پر جب تجلی صفت الہی کا چھوٹا سا حصہ متجلا ہوا، تجلی ربہ جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور یہ دیکھتے ہی خر موسیٰ صعقا، موسیٰ اپنی شان کے مطابق بے ہوش ہو گئے، شان کے مطابق بے ہوش ہو گئے. اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق فلما افاقا، جب ہوش میں لایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود خیریت تو کہتے قال سبحانک تم تو الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، اب نہیں کچھ کروں گا. لیکن مجھے سوال کرنا ہے مولا سے، اے مولا یہ سب آیت تو تیری ہے، موسیٰ کا جملہ تیری بولی ہے، واہ واہ، موسیٰ کا جملہ تیری بولی لوح محفوظ میں سب متعین تھا. اب بتانا کیا ہے؟ موسیٰ نے صفت کو دیکھا، کروڑویں حصے کو دیکھا، غش کھا گئے، اپنی شان اپنا اسٹیٹس محسوس کیجئے گا. محمد عربی کے بارے میں ذرا سنو، مصباح المقربین، سراج السالکین، شمس العارفین. عارفان کی جماعت کو الگ کرو، مقربین کی جماعت کو الگ کرو، سالکین کی جماعت کو سب کو الگ کرو. سب کو الگ کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرو. اللہ کے رسول جب حضرت جبرائیل چھوڑ دیے اور اللہ کے قرب ادنا کی منزل پر جب فائز ہوئے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. کبھی تو عربی بولا ہوں ترجمہ کر دوں گا تو مزہ آ جائے گا. مزہ ما زاغ، زاغ مانے ٹیڑھا ہونا اور طغى مانے ادھر ادھر ہونا، دونوں کا مطلب وہی ہے مگر توجہ دیجیے. ما زاغ البصر، اے موسیٰ کا واقعہ محسوس کرنے والوں، میں ان لوگوں سے خاص طور سے متوجہ ہوں جو لوگ ابراہیم کے اسوہ حسنہ میں آئیڈیل تلاشتے ہیں اور ابراہیم محمد میں تلاشتے ہیں. عیسیٰ اور موسیٰ کی بات پیش کرتے ہیں، سارے نبیوں کا کام ہے دعوت و تبلیغ، ارے تیرا کام ہے محمد کی تبلیغ کرنا. عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، نوٹ کرو جملہ، تو نبوت اور رسالت کے فیضان کے ساتھ ساتھ محمد عربی کی شریعت کو پھیلائیں گے. یہ شان ہے، محمد عربی کی شریعت اتنی کمپلیٹ ہے. لیکن نبیوں کا کام یہ ہے، ہم نبیوں کا کام کرتے ہیں، تمہیں نبیوں کی کام کی ضرورت نہیں ہے، محمد کے کام کی ضرورت ہے، محمد کے کام کی. سنو ما زاغ البصر، موسیٰ کا واقعہ دھیان میں رکھو، وہاں صفت کی تجلی ڈالا تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور یہاں ذات قریب ہے، ذات قریب ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ ہم اپنا علم بانٹتے ہیں، شاگرد حافظ بنتے چلے جاتے ہیں، میری ساتھ نہیں لیتے، میرا علم لیتے ہیں، میری صفت لیتے ہیں، میری صفت لیتے ہیں اور مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. میری ذات لے لے تو واہ. اب توجہ دیجیے گا، تو ذات کے قریب ہے، اور جب ذات کے قریب محمد ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ محمد نے دیکھا نہیں، رب کہتا ہے میرا حبیب جب مجھے دیکھ رہا تھا تو پلک بھی نہیں چھپک رہا تھا. ما زاغ، آپ کی آنکھ ٹیڑھی بھی نہ ہوئی، وما طغى، اور موسیٰ کی طرح بے ہوش بھی نہ ہوئے. سبحان اللہ، یہ ہے شان محمدی، یہ قرآن میں ہے. یہ آیت پڑھ کر کے کرو امت میں ایکسپلین کرو گے اللہ پاک کس لیے پیش کیا ہے سورہ نجم میں ساری شان محمدی کو. اے عارفین، اے مقربین، اے سالکین، پڑھ کرو اللہم صلی علی شمس العارفین، اللہم صلی علی سراج السالکین، اللہم صلی علی مصباح المقربین. تمہیں چاہیے صراط مستقیم مصطفیٰ کا در ہے، چاہیے معرفت کا جذبہ ہے در مصطفیٰ سے لگ جاؤ، قرب چاہیے در مصطفیٰ سے لگ جاؤ. عمل پر ڈیپینڈنٹ مت ہونا، مصطفیٰ ہی ہے تمہارے لیے فخر کا سامان، مصطفیٰ ہی ہے نجات کا سامان. دعا ہے پروردگار عالم آج اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، جو کمیاں اور خامیاں ہوئی معاف فرمائے، ہم سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق اجر نصیب فرمائے، پریشانیوں کا حل فرمائے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے در سے جڑے رہنے والا بندہ اور انسان ہونا نصیب فرمائے، بے ادبی سے گستاخی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت